الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. أما بعد لقد جاءكم رسول من أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سوکنا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. تیرے جیاں آنا ہے نام آیا کملی والیا. تیرے جیاں آنا ہے نام آیا کملی والیا. رب نے بھی دو جانے بنایا کملی والیا. رب نے بھی دو جانے بنایا کملی والیا. اور ہر شے رب نے اپنی مرضی تے بنائی ہے. اب سبحان اللہ. ہر شے رب نے اپنی مرضی تے بنائی ہے. پر تینوں تیری مرضی تے بنایا کملی والیا. تینوں تیری مرضی تے بنایا کملی والیا. رب نے بھی دو جانے بنایا کملی والیا. سایہ تیری رحمت دا سارے جہانات تے. بلند آواز میں لگو سبحان اللہ. سایہ تیری رحمت دا سارے جہانات تے. پر نہیں ہو تیرے جسم دا کوئی سایہ کملی والیا. نہیں ہو تیرے جسم دا کوئی سایہ کملی والیا. دل کے بڑو
تیرے جیاں آنا ہے نا آیا کملے والیا رب نے بھی دوجا نہیں مل کے پڑھ لو رب نے بھی دوجا نہیں بنایا کملے والیا جنہوں کا ایمان ہے کہ اللہ نے حبیب تو سوا اللہ نے اپنے حبیب اور کوئی حبیب بنائے نہیں محبوب بنائے نہیں وہ بندہ گونج کے مل کے پڑھے رب نے بھی دوجا نہیں بنایا کملے والیا تیرے جیاں آنا ہے نا آیا کملے والیا رب نے بھی دوجا نہیں بنایا کملے والیا زیبکار سامعین کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے دو آئے مقدسہ دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کرنا کا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر رب لم یزل نے سرکار مدینہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محتر پسینہ حضور سرور انبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا تذکرہ فرمایا ہے جڑا بندہ سرکار دی آمد دے خوش بلند آواز لگا کے سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے مبارک مہینہ اے مبارک دے مقدس مہینہ سفر المظفر شریف کا مہینہ ہے اور سفر المظفر شریف کا اے آخری جمعہ المبارک ہے اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز یہ ساری زندگی دے وچ نصیب ہویا تو برکتاں تے شانہ والا مہینہ عظمتاں والا مہینہ رفعتاں والا مہینہ بڑیاں بلند شانہ والا مہینہ یعنی جنہوں اللہ نے بھی پہلی بہار آکھیا ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ وہ جمعہ المبارک پہلا جمعہ المبارک اور پہلی تاریخ ہو جائے گی محترم سامعین کرام اج دا جڑا جمعہ المبارک ہے اس دے جڑا موضوع ہے وہ موضوع ماہ ربیع الاول شریف دے استقبال دے اندر کیتا جا رہا ہے محترم حضرات آج اگر چاہ کسے دی بیٹھک دے ہوتے کسے دے ڈیرے دے ہوتے کوئی کونسلر کوئی چیئرمین آ جاوے کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے آ جاوے کوئی علاقے دا وڈیرا آ جاوے کوئی سربراہ آ جاوے سرپنچ آ جاوے تو اس دے استقبال واسطے پہلے سجاوٹ کی جاتی ہے کہ پھر مومن کیوں نہ پہلے استقبال کرن اس دا جس دی خاطر پوری کائنات وجود دے وچ آئی ہے پوری کائنات وجود دے وچ آئی ہے جس دی خاطر رب کریم نے تینوں تے مینوں بنایا جس دی خاطر آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سجایا جس کی خاطر اللہ نے جنت بنائی جس کی خاطر دوزخ بنائی جس کی خاطر عرش معلی بنایا جس کی خاطر آسمان سجائے جس کی خاطر زمین بنایا جس کی خاطر زمین کے اوپر سبزہ زار پیدا کیتا جس کی خاطر چرند و پرند پیدا کیتے جس کی خاطر حشرات پیدا کیتے جمادات و نباتات پیدا کیتے جس کی خاطر بحر و بر پیدا کیتا جس کی خاطر سمندر کو روانی کیتی جس کی خاطر دریا بنا دیتے جس کی خاطر چھوٹیاں چھوٹیاں نہریں بنایا جس کی خاطر جنت نے وچ حوران غلمان پیدا کیتے جس کی خاطر اے انسان دیا صورتاں بنا کے انہاں دی خوبصورتی دا اعلان کیتا جس کی خاطر اللہ نے آدم تو عیسیٰ تک نبی بھیجے تاکہ میرے حبیب دی آمد تک دنیا میں چرچا کرتے ہیں کائنات والے ہو اے رب کریم نے یہ سارا انتظام کیتا صرف اور صرف اپنے حبیب دی خاطر انتظام جس اللہ نے اپنے یار دی خاطر اتنا بڑا انتظام کیتا ہوئے اس اللہ دے یار دی آمد دے ہوتے کیا اسی
اپنے گھر بھی نہیں سجا سکتے. کچھ آگے سبحان اللہ. ایک گل ہو گئی. دوسری گل یہ ہو گئی کہ جس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا پیدا فرمایا, اللہ نے جس نے اپنے حبیب کے نور کی تخلیق فرمائی, اس نے اللہ نے خود اپنے یار کا میلاد منایا, خود اپنے حبیب کا میلاد منایا. آج مومنو تانوں بھی میں یہی آکھاں گا, ربیع الاول کی آمد تو پہلے ہر ایک بندہ اپنے گھر کی چھت دے اوتے یار دی آمد کی خوشی دے وچ, یار دی آمد کی خوشی دے وچ, سرکار مدینہ دے استقبال دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا لا, تاکہ پتہ لگے کسی مومن کا گھر سجیا ہوا. آج اگر کوئی الیکشن کا موقع آ جاوے نا جی, تے لوگ بمائے تصویر اس لیڈر کی تصویر جنہوں پسند کرتے ہیں, لیڈر کی تصویر کے نال دے بینر اپنے گھر کی دیوار تے لا دیتے اور اپنے حتیٰ کہ کوئی گھر دے وچ بھی لگا دیتا ہے. یارو جڑے لیڈر کی تصویر تسی لا دے ہو کہ تاری پسندیدہ ہے, تسی اس کو ووٹ دے رہے یارو, تسی اس دے بینر بھی گھر دے وچ لا دے ہو یا گھر دی دیوار تے لا دے ہو. حالانکہ حضور نے فرمایا جس گھر دے وچ تصویر آ جاوے اس گھر دے وچ اللہ دی رحمت کدے نہیں آندی, کدے نہیں آندی. اسی پھر بھی انہاں لیڈراں دی تصویراں لاندے ہاں جس دے لال دے اوتے اللہ دی رحمت کدے نہیں آندی, لیکن سرکار دی آمد کا جھنڈا لان دے نال اللہ رحمت للعالمین کو بھیج دیتا, اللہ رحمت للعالمین کو بھیج دیتا ہے. رحمت رکتی نہیں بلکہ عالمین کی رحمت بن کے آ جاتا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دے وچ جھنڈے لانا اے روایت اصلی تیار کی تھی نہ, کوئی آج تو پہلے 200-400 سال پہلے کسے جناب پیر فقیر نے, کسے ولی کامل نے, بزرگ نے, نہیں, بلکہ اللہ نے اپنے حبیب دی آمد دی خوشی دے وچ حدیث لکھا سکتا میں, حبیب دی آمد دی خوشی دے وچ خود جبریل امین نو 3 جھنڈے عطا فرمائے. فرمایا جبریل جا میرا یار آن والا ہے, میرے یار دی آمد دی خوشی دے وچ ایک جھنڈا کعبے دی چھت دے اوتے نصب کر دے, ایک جھنڈا زمین کے آسمان کے درمیان معلق کر دے, ایک جھنڈا میرے یار کے گھرانے دے اوتے اللہ نے خود جھنڈے لوائے. آج اگر تسی آکھو نہیں جی جھنڈے نہیں لانے چاہیے تھے فلاں جی فلاں, دوسری پارٹیاں دے جھنڈے لگے تھے جائز نے, پاکستان کے قومی جھنڈا لگے تھے جائز ہے, اور دوسری جناب الیکشنوں نے ہوتے لیڈراں کے بینر لگے کہ وہ بھی جائز نے. لے اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دے وچ گھراں دے اوتے جھنڈے نصب کیتے جان, پھر کیوں شرک ہو جاتا ہے, پھر کیوں بدعت ہو جاتا ہے؟ نہیں بدعت نہیں بلکہ یار دی آمد کی خوشی کا اعلان کیتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے, یہ صرف ایک اظہار کا ذریعہ ہے, اظہار کا بہانہ ہے. محبت کا اظہار کسی بھی بہانے کیتا جا سکتا ہے. کوئی ذکر یار کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے, کوئی اپنے گھر کو سجا کے ان کے جھنڈے لا کے محبت کا اظہار کرتا ہے, کوئی جناب علی گھر کے اندر میلاد منا کے محبت کا اظہار کرتا ہے, کوئی سرکار کی آمد کی خوشی میں سبیلہ کے جلوس کر کے خوشی مناتا ہے. اے محبت دے, اے اظہار محبت دے کئی طریقے نے. یارو جیڑا تو پسند آ جا رہا ہے اور تسی کرتے جو, چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دے وچ حضرت جناب علی سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کے اندر کچھ صحابہ کرام کو بلا کے یار کا ذکر کر رہے ہیں. ادھر میرے مصطفیٰ کریم گزر رہے سن, جس میں اپنا ذکر خود میلاد والے نبی نے خود اپنا ذکر سنیا. قدم مبارک رو کے فرمایا صحابہ رکو, ابو بکر بھی نال نے, عمر بھی نال نے, اور عثمان غنی بھی نال نے, مولا علی بھی نال نے, اٹھے رک گئے. جس میں میرے آقا رکے دروازے دے قریب گئے, جدو اپنا ذکر سنیا فرمایا کہ صحابہ دیکھو نا عامر سادہ ذکر کر دیا, عامر سادہ ذکر کر دیا. سرکار مدینہ نے نا اٹھے دروازہ کھٹکھٹایا, عامر کو خوشبو پہنچی سرکار دی, دوڑ کے آیا, بوہا کھولیا, دیکھیا جیتا ذکر کرتا پیا ہے, او بندو ہاتھ مکھلا سامنے. اے یار دا
جناب عالی ایک کمال ہے کہ جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جس گھر میں منایا جاوے سرکار خود فرمانے نے جیڑا بندہ جس جگہ تے میرا میلاد منا دے میں اس میلاد میں خود حاضر ہوتا خود اس میلاد میں موجود ہوتا ہوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام ہو اس سے واسطے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد دی خوشی دے وچ اللہ نے خود میلاد منایا اور قرآن پڑھیے جدا سینہ ٹھنڈا اونچی اگو سبحان اللہ اور رات دی وقار خالق کائنات نے قرآن کریم دا میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ نے جناب عالی اعلان کر دیتا ہے البتہ تاکہ تاڑے کل تاڑے وچوں ایک رسول تشریف لائے اللہ نے یار دی آمد دی خوشی دے وچ اعلان کیتا ہے قرآن دے ذریعے تیرے تے میرے تک پیغام پہنچے آئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم او لوگو البتہ تحقیق ہو چکی ہے تواڈے وچوں ایک رسول تشریف لے گیا ایک رسول تشریف لے کے آئے نے اللہ نے کی فرمایا لقد جاء تواڈے کول تشریف لے کے آئے نے اللہ نے خود جناب عالی اعلان فرمایا پھر جس ویلے فرمایا رسول فرمایا بھیجن والا بھی میں خود رب العالمین خود رب العالمین بھیجن والا ہے ادھروں فرمایا تشریف لائے نے ادھروں فرمایا بھیجی آئے آج جناب عالی میں بھی کہنا وہاں میرے مصطفیٰ اول بھی نے آخر بھی نے ہر بندہ محب آل بیت ہوئے گا جڑا بندہ سرکار دا عاشق ہوئے گا سرکار نو اول بھی منے گا سرکار نو آخر بھی منے گا میرے آقا اول بھی نے تے آخر بھی نے آج اگر چاہ کوئی بندہ سوال کرے مولانا صاحب سرکار آئے تے آخر وچنے تے اول کیویں ہو گئے آؤ جناب علی میرے آقا نے یہ حدیث پاک ابھی بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی میرے آقا نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا فرمایا ہے اللہ کریم نے اپنے حبیب کے نور نو سب تو پہلے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ نے جناب عالی جس ویلے بھیجیا ہے کہ اعلان بھی فرما دیتا ہے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا کہ تواڈے کول تشریف لائے رسول میں بھیجن والا ہاں یا اللہ تشریف تے وہ لانا ہے جڑا پہلے کتے موجود ہوئے تو اعلان کر رہی آئے تشریف لائے میں یا رب میں تاڑے کو ایک سوال کرا اگر میں کسی کو کوئی کم بھیجا تے میں انہوں اعلان انہوں فون بھی کر دینا موبائل کے ذریعے میں تیرے کو اپنا ایک شگرد بھیجی آئے میں آقا دی میں ایک شگرد بھیجی آئے تے وہ بندہ سمجھ جائے گا مولانا صاحب کو ایک شگرد پہلے موجود سی تے بھیجیا گیا ہے تے جے میں آقا جناب عالی فون کر کے میرا شگرد آ رہا ہے میرا شگرد تیرے کول آ رہا ہے کہ بندہ سمجھ جائے گا مولانا صاحب کو بیٹھا سی تے آ رہا ہے تے سمجھ لو جناب عالی جڑا پہلے کتے ہوندا ہے تے آندا ہے جڑا پہلے کسے کول موجود ہوندا ہے تے بھیجیا جاتا ہے اللہ دے حبیب اللہ کو پہلے موجود سی رب کریم کی بارگاہ وچ اللہ کریم دے حبیب موجود سی اللہ خود فرما رہا ہے کہ تواڈے کول میرا رسول تشریف لے کے آیا ہے میرا رسول تشریف لے کے آیا ہے پھر فرمایا رسول میں بھیجیا ہے دونوں گلا آ گیا اللہ نے فرمایا کہ تشریف لایا ہے نہ میں بھیجیا ہے دونوں گلا آ گیا اور پتہ چلیا کہ اللہ کے حبیب پہلے کتے موجود سن سبحان اللہ پہلے کتے موجود سن پھر جو انہیں بھیجیا تیرا مطلب ہے اللہ کو پہلے موجود سی اللہ کو پہلے موجود سی کہ اللہ نے اپنے یار کو تیرے میرے کو رحمت بنا کے بھیجیا آوازات دی وقار رب کائنات نے تیرے تے میرے ہوتے کرم کیتا ہے کہ اپنا یار سنو عطا فرمایا ہے اور نالی فرمایا ہے لوگوں میں تانوں بڑی نعمت عطا
تو جناب علی بڑی نعمت دنال نوازیا ہے لیکن کسی نعمت تو میں جتلایا نہیں ہے کسی احسان دے ہوتے جناب علی میں جتلایا نہیں لیکن ہن میرا یار تیرے کو آ گیا ہے اسے واسطے فرما دیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے فرمایا لوگوں تحقیق تانوں میں اپنا یار عطا فرما کے تڑے اتے احسان کر دیتا ہے تڑے اتے احسان کیتا ہے کہ جس وقت جناب علی رب کائنات نے اپنے یار کا ذکر اس طرح فرمایا ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم اللہ نے اپنے حبیب دی آمد کا تذکرہ کیتا میلاد کا مطلب یہی ہوتا ہے جس ویلے جناب علی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد تو تے میں منا دیا اور دیکھ سرکار دی آمد کا تذکرہ کر دیا یہی تذکرہ عرش رحمان نے بھی کیتا یہی تذکرہ اللہ رب العالمین نے بھی کیتا ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کل میرا یار تشریف لے کے آیا ہے کل میرا حبیب تشریف لے کے آیا ہے اللہ نے اپنے یار کا تذکرہ فرما کے دس دیتا ہے کہ میں بھی اپنے حبیب کا میلاد منا رہا ہوں میں بھی اپنے حبیب کا میلاد منا رہا ہوں رب کائنات نے جناب علی میلاد منایا ہے وہ دے واسطے بڑے انتظام کیتے جانے نے اسا جدو میلاد کر دے ہاں پنڈال بھی سجا دے ہاں فرش بھی سجا دے ہاں شامیاں نے بھی لانے ہاں لیٹنگ بھی لانے ہاں لوگاں نو بھی سکتے ہاں خطیب نو بھی سکتے ہاں جڑا کہ یار دا میلاد بیان کرتا ہے اسا سن کے جناب علی خوش بھی ہوتے ہیں تیرا لے اونچی آواز نال کہتے ہیں رب کائنات نے جناب علی میلاد منایا ہے تے کیڑا انتظام کیتا ہے رب العالمین نے بھی یہی انتظام کیتا ہے جلسہ میلاد مصطفیٰ دا پنڈال سجیا ہے عرش معلا دا پنڈال سجیا ہے عرش معلا دا تے شامیانہ لگیا ہے رحمت خدا دا شامیانہ بھی لگا ہے رحمت خدا دا تے جناب علی فرش بچھائے والارض فراشا دا تے جناب علی دے وچ لائٹنگ لگی ہے نجوم و سماوات دی بلب لگی آئے والشمس دا لائٹ لگی ہے ٹیوب لگی ہے والقمر دی رب کریم نے انتظام کیتا ہے سنن والے نو بلایا ہے تسی آپ کو جناب سنن والے کون سن سنن والے نورانی ملائکہ سن سنن والے نورانی ملائکہ سن سٹیج سجی ہوئی ہے واسعہ کرسی یہودی تے جناب علی سنن والے اللہ دے ملائکہ نے بیان کرنے والا خود رب العالمین تے جڑا موضوع بیان کیتا جا رہا ہے سرکار دی آمد دا بیان کیتا رب کریم نے جس ویلے جناب علی بیان کیتا ہے اس دے وچ ہی فرمایا کل تشریف لے کے آیا ہے میرا یار جس ویلے جناب علی پوچھا گیا مولا کون تشریف لے کے آیا فرمایا رسول میرا یار میرا رسول تشریف لے کے آیا ہے جس ویلے جناب علی اللہ نے اعلان فرمایا اللہ دے قرآن دے ذریعے تیرے تے میرے تاکہ پیغام پہنچایا تے سانو ہی پتہ چلیا تے ہر کلمہ کو مسلمان یار دا کلمہ پڑھنے والا خوش ہو جاتا ہے سرکار دی آمد کی خوشی دے وچ ہر ایک بندہ ہی پکار اٹھدا ہے کہ آ گئے مصطفیٰ ہون جناب علی گونج پہ جائے پتہ لگے واقعی مومن خوش ہو رہا ہے آ گئے مصطفیٰ اجلی کچھ بندے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے مل کے پڑھ لو آ گئے مصطفیٰ بلکہ میں
آکھاں گا یہ ہاتھ بھی قیامت والے دن گواہی دین گے کہ یا اللہ کریم تیرے عبید دی عظمت واسطے یہ ہاتھ اٹھے سن کسے نو تکلیف نہیں سی دے جس ویلے تیرے یار دا ذکر ہو رہا سی یہ ہاتھ اٹھ کے یار دی عظمت دی گواہی دے رہے سن تنالے ہاتھ نو لہرا کے کہہ رہے سن کہ آ گئے مصطفیٰ بیمار ہے انہوں چھٹی ہے جڑا بندہ بڑھڑا ہے بہتا بڑھڑا ہے ہاتھ نہیں چک سکتا انہوں چھٹی ہے جڑا اونج نہیں چک سکتا انہوں تے پکی پکی چھٹی ہے پر جڑا بندہ طاقت والے سینے میں طاقت ہے اور عشق مصطفیٰ بھی ہے زبان سلامت ہے ہاتھ ٹھیک نے وہ بندہ ہاتھ نو لہرا کے کوچ کے پڑے آ گئے مصطفیٰ جناب علی رب العالمین نے یہ اعلان کیتا ہے تے پتہ چلی آئے مومن دا سینہ دریا ہے تے جناب علی اس ویلے نبوت قیامت ہوتے خوشیاں بھی مناتا ہے یار دا ذکر بھی سنتا ہے اپنے گھر نو بھی سجاتا ہے تے دس دینا ہے یارو میں بھی آقا دیا کلمہ پڑھنے والا وا میں بھی آقا دیا مدی خوشی منا رہا وا تے کیوں نہ مناوے جناب علی خوشی اگر کوئی بزرگ تے وہ بھی خوشی مناوے کوئی نوجوان تے وہ بھی خوشی مناوے کوئی جناب علی عمر رسیدہ ہے وہ بھی خوشی مناوے گھران دے وچ بیٹھی امامہ تے بہنا بھی خوشی مناوے پوچھو کہ جناب علی کیوں مولانا صاحب ایک بزرگ کس واسطے خوشی مناوے میں کہا آمد دستہ چلا اس واسطے خوشی مناوے جس ویلے آقا اس دنیا دے ہوتے نہیں سی آئے اس ویلے اس دنیا دے ہوتے ظلم و ستم عام سی کہہ کر بھی عام سی اس دنیا دے ہوتے بزرگاں دی کوئی عزت نہیں سی نہ جناب علی دھیاں دی عزت سی نہ تے ماما دی عزت سی تیرے تے میرے لجپال نبی آئے نے بزرگاں نو بھی عزت دیتی ہے ماما نو بھی عزت دیتی ہے دھیاں نو بھی عزت دیتی ہے تے دسی آئے یارو فرما کیا میرے غلاموں چلے بزرگانو تسی اپنے گھر تو باہر نکال کے تکے مار کے باہر کٹ کے آندے ہو انہاں بزرگانو انہاں توڑے والدین نو اللہ نے جنت دا درمیانی دروازہ بنایا ہے جنت دا درمیانی دروازہ بنایا ہے یہ پاپے جنے بیٹھے ہو خدا رہا میں آنکھاں گا حضور دی عظمت دے گیت گایا کرو یہ چھوڑو دنیا دارانو چھوڑو دنیا دے لیڈرانو آج جس دے جناب عالی سیاست دانا دا جلسہ ہوئے اٹھے لوگی پہنچ جانے نے 4 گھنٹے بھی انتظار کرتے نے تے جس میں وہ لیڈر جناب عالی بڑے غرور تے تکبر دنال آ جاتا ہے بڑے ناز تے نخریاں دنال آندا ہے تے کوئی پاپا ہوئے نوجوان ہوئے وڈا ہے چھوٹا ہے اس لیڈر دے نعرے لاریا ہونگا میں آخرا چلنا تنوں دستا چلا تنوں ای پیغام دینا چلا جڑے لیڈر دے نعرے تو اس دنیا دے لاندا ہے تیرے کمان والے نہیں ہیں نہ تے قبر وچ کمان گے نہ حشر وچ کمان گے تو وہ دے نعرے لایا کر جڑا قبر وچ بھی کمان ہے تے حشر وچ بھی کمان ہے تے جنت بھی اکیلا نہیں جاتا اس
اسے ویلے تک عرض کرے گا یا مولا اجے میرا ایک امتی بارے میں کیویں جنت جا سکتا اجے میرا فلاں امتی بار رہ گیا ہے میں کیویں جا سکتا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دیکھن گے چونکہ باپ نے سارے ہر انسان دے باپ نے کوئی یہ جناب عالی پوری انسانیت دے باپ نے وہ باپ حضرت آدم علیہ السلام قیامت والے دن جس لئے اپنی اولاد نو گناہگار تے فاسق و فاجر نو یا کوئی غیر مسلم ہوئے گا یا بد مذہب تے بد عقیدہ ہوئے گا جس لئے جہنم وچ جا رہا ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے بارگاہ وچ حضرت آدم علیہ السلام پکارن گے اے میرے بیٹے بے شک میں تیرا باپا لیکن اللہ نے تیرو اپنا یار بنایا ہے دیکھنا میرا بیٹا تیرا امتی جہنم جا رہا ہے کہ آقا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے یا مولا کریم رب حبلی امتی اے میرا مالکا ایک نہ ہو سکتا ہے جب تو میرے نال پیار کرتا ہے میرا امتی جہنم نہیں بلکہ جنت جانا چاہیے میرا امتی جنت جانا چاہیے جس ویلے جناب عالی رب کریم نے اپنے حبیب نو فرمایا میرے حبیب گھبرانا نہیں جویں تو راضی ہوتا جاویں گا ستن راضی کر دے راضی کر دے جاویں گے اس واسطے دنیا دے اوتے رہ کے کسے سیاست دان دے انہاں لٹیریاں دے نعرے لانا ہے آکھے نواز شریف زندہ باد عمران خان زندہ باد جناب علی بلاول بھٹو زندہ باد سرداری زندہ باد او جے قوم دے لٹیرے ہوئے جے تانیاں عزت دے لٹیرے ہوئے جے جناب قوم دی غیرت نہ رکھ دے ہوئے جنہوں نبی دی عزت دی پرواہ نہ ہوئے او زندہ باد کی میں ہو سکتے ہیں زندہ باد آکھنا ہی کہ اس طرح کیا کر کے تاجدار ختم نبوت حدن بلند کر کے تاجدار ختم نبوت سوکنات محبت نال اچھی آواز نال نعرہ سنا میں نے پتہ لگے کسے سیاسی لیڈر دا نعرہ نہیں بلکہ اللہ کے حبیب دا نعرہ جاری ہے تاجدار ختم نبوت تو ہماری کہنا زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک باری اے بھی محبت نال نعرہ سناؤ آقا دی آمد دوتے آقا آ رہے ہیں جس نے اپنے امتی نو پکارے آ میرے غلام آجا میری تاکرچ لیکن کہنا ہے لبائے یا رسول اللہ لبائے یا رسول اللہ لبائے یا رسول اللہ رسول اللہ جس نے جناب علی آقا کریم آئے نے اس دنیا جو تو اندھیرا ختم ہو گیا ہے ظلم و ستم بھی ختم ہو گیا ہے آقا آئے نے کہ اپنے نال رحمت بھی لے کے آئے نے بلکہ رحمت لے کے کی آئے نے خود رحمت بڑھ کے آئے نے صحابہ رحمت بڑھ کے آئے نے جناب علی میرا آقا کریم اس دنیا کے جسر قدم رنجا فرمایا ہے بزرگاں نو عزت مل گئی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے فرمایا لوگوں جڑے بزرگاں نو تسی بے عزت کر کے گھروں باہر کر دے ہو انہاں بزرگاں دی عزت معاملہ سنو جس ویلے کسے دے چارے دے اوتے تاری دے وچ ایک بات سفید آندا ہے اس بزرگ دا اللہ بھی حیا فرماندا ہے اس بابے دا اللہ بھی حیا فرماندا ہے آج دن میری ملت دے نوجوانوں نو یا کھاگا اپنے آپ نو سیانا کہنے والے ہو اپنے آپ نو بڑے دانشور کہنے والے ہو تسی سمجھ لو جس بابے دی عزت تسی نہیں کر دے جس بزرگ دی عزت تسی نہیں کر دے اسے بزرگ دی عزت اللہ خود فرما رہا ہے
اس سے بابے دی عزت و حیا اللہ خود فرما رہا ہے جدی عزت اعلان خود عرش کا رحمان فرماوے تو تے میں کون ہوں گے اور اچھانن والے جناب علی میری آواز گھراں دے وچ آ رہی ہے ہر ماں تے بیٹی حضور دی آمد دی خوشی دے وچ میلاد منائے جتنی توفیق ہو سکتی ہے آقا دی آمد دے چرچے گائے اس واسطے کہ ہر ماں نو عزت ملی ہے میرے آقا دے قدموں دی برکت نال ملی ہے میرے آقا دے قدموں دی برکت نال ملی ہے جس ویلے جناب علی میرے کریم آقا اس دنیا دے اوتے اج نہیں سی آئے اس ویلے لوگ اپنی ماما نو منڈیاں دے اندر بیچ کے اوندے سن تے جس ویلے مصطفیٰ کریم آئے نے آ کے فرمایا بدبختو او ظالمو جڑیاں ماما نو تسی منڈی وچ بیچ کے آندے ہو انہاں ماما دے قدموں دے تھلے اللہ نے اپنی جنت رکھ چھوڑی ہے اللہ نے جنت رکھ چھوڑی ہے جناب علی میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ماما نو دھکے دین والے ہو آؤ میرے مصطفیٰ دی حدیث سماعت کرو میرے کریم آقا نے اپنے غلاموں نو بٹھا کے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جڑی ماں نو تسی دھکے مار دے ہو جڑی ماں نو گالیاں دین دے ہو جڑی ماں دی پہچان نہیں رکھ دے ہو اللہ نے تیری ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ چھوڑی ہے آج اگر چاہ کوئی ماں گھر وچ بیٹھ کے معبود دے میلاد نو شرط بدعت آ کے او بد نصیب تے ہو سکتی ہے کبھی عزت والی نہیں ہو سکتی چونکہ عزت والی ماں آقا دے میلاد بھی بنا دیا نے کہ آقا دی عزت دے کی اتنی کامیاں رہ گیا کہ جناب علی اس بیٹی نو چاہی دائے جڑی بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندہ سی آقا دی آمد تو پہلے جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوندے سی لوگ انہوں مصیبت سمجھتے سن لوگ انہوں بے عزتی سمجھتے سن جناب علی جو کئی واقعات مل دے نے جناب علی جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی سی تو اپنی بیٹی نو اپنے ہاتھوں دے نال زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتا سی مصطفیٰ کریم آئے نے آگے دسی آئے فرمایا بدبختو او ظالمو جڑی بیٹی نو تسی اپنے ہاتھوں دے نال زمین دے وچ زندہ دفن کر دے ہو او بیٹی تے اللہ نے تیرے واسطے تیرے گھر دے رحمت بنا کے بھیجی ہوئی ہے اس واسطے دھیاں دا بڑا مقام ہوتا ہے دھیاں لے پردے سے وباب لے پترا لے جاگرا چپ رہنا دے کچھ نہ کہنا دھیاں دیا تقدیرہ مصطفیٰ کریم آئے نے آکے دسیا بیٹی بڑی عزت والی ہے بیٹی بڑی شان والی ہے جس ویلے جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتے ایک نہیں بلکہ چرمٹ بنا کے جاؤ میرے فلاں بندے نو مبارک دے کے آؤ انہوں تحفے بھی دے کے آؤ اور کہہ کے آؤ اعلان کر کے آؤ وہ خوش نصیب اللہ تنو مبارک بھی دیتا ہے اس واسطے کہ اللہ نے اپنی رحمت تیرے گھر دے اندر بھیج دیتی ہے تے چاہیدہ نہیں جی بابیاں نو بزرگاں نو نوجواناں نو چاہیدہ ہے نوجواناں نو بھی چاہیدہ ہے اس واسطے کہ جس ویلے کفر دا دورہ سی نا اس ویلے نوجواناں نو سدھی تربیت نہیں سی کیتی جاندی انہوں نے بس کوئی گل سکھائی جاندی سی بیٹا فلاں برادری والا ہے فلاں قبیلے والا ہے وہ سارا دشمن ہے تو بڑا ہو کے تیر پکڑنا ہی بڑا ہو کے تلواراں پکڑنیاں نہیں خون ریزیاں کرنیاں نہیں تو انہوں نے انہیں بندے مارنے نہیں لیکن مصطفیٰ کریم آئے نے آ کے دسیا نہیں خون ریزیاں نہیں بلکہ امن پھیلاؤ اس واسطے کہ جڑا بندہ امن پھیلانے کی کوشش کرتا ہے عرش کا رحمان خوش ہو جاتا ہے اس کے آج کرم نہیں ہوا نوجوانہ دے بھی مصطفیٰ کریم آئے آج ہر نوجوان میری ملت اسلامیہ دا چراغ ہے
میری ملت اسلامیہ دا چمکتا ہوا روشن تارا ہے اس واسطے کہ سارے ملک دا ساری قوم دا مستقبل نے کل نو یہی نوجوان پڑھ لکھ کے اور اللہ دی عبادت کرنے والا بھی ہوئے تعلیم یافتہ بھی ہوئے نوجوان جناب عالی کل نو جس نے کچھ بنتا ہے ملک و قوم واسطے کچھ کرتا ہے تے ماں باپ دا تے فخر بنتا ہی بنتا ہے قوم دا بھی فخر بن جاتا ہے قوم دا بھی فخر بن جاتا ہے یہ پھر ڈیوٹیاں لگی ہیں ہر کسی دیا کسی نو جناب عالی حفظ قرآن نصیب ہوتا ہے تے اللہ دی طرف تو ہوتا ہے کوئی عالم دین بنتا ہے تے اللہ دی طرف تو ہوتا ہے کوئی دنیا دا سیکرٹری بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے کوئی جناب کسی شعبے میں چلا جاتا ہے یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں لیکن ہر ایک نوجوان میری ملت اسلامیہ دا چمکتا ہوا تارا ہے اس واسطے جس نے رب دی بارگاہ وچ اپنی جبین جھکاتا نا تے آندا ہے مولا اگر میں کوئی گناہ کتنے تے میری توبہ ہے اس ویلے محبوب کریم خوش ہو میرے اپنے روزہ اقدس دے وچ فرماندے نے کہ اور میری امت دا نوجوان تو رب دی بارگاہ وچ جبین جھکا کے توبہ کیتی ہے نا آج میں دساں الطائب الشاب فرمایا کہ جڑا نوجوان توبہ کرے فرمایا کہ حبیب اللہ اس ویلے اللہ دا حبیب بن جاتا اللہ دا حبیب بن جاتا ہے نوجوان دی توبہ میں جنہیں طاقت ہے ایک روایت دے وچ ہے کہ جس سے کوئی نوجوان توبہ کرتا نا اللہ اس نوجوان دی توبہ دی برکت دے نال نوجوان دی توبہ دی برکت دے نال سجے پاسے اور کھبے پاسے سلام پھیرتا نا جس سے 40 دن تک ہر قبرستان تو عذاب اٹھا دیتا ہے 40 دن تک ہر نوجوان دی اس توبہ دی برکت دے نال اللہ قبرستانہ تو عذاب ختم کرتا ہے نوجوان تیری توبہ دے وچ اتنی بڑا راز چھپیا ہے تو اجے بھی غافل ہویا پھرتا ہے رب دی بارگاہ وچ زمین میں جھکا تے آریہ میلاد دا مہینہ خالی ناریاں وچ نہیں رہنا بلکہ حضور کا غلام سچا بننا ہے اچھا تو سبحان اللہ کریم آقا دے غلام ہو اے میلاد دا مہینہ آ رہا ہے بطور امام ممبر رسول دے ہوتے بیٹھ کے میں تو اس طرح نہیں کہہ سکتا کیونکہ ممبر دی توہین ہوئے گی میں تو آقا میں عرض کر لیا ہوں نہیں بطور امام میں حکم کروں گا جڑا بندہ سنی ہے کہ عاشق رسول ہے اپنے اپنے گھر دے ہوتے نبی دی عظمت دا جھنڈا لانا ہے لاؤ گے اور کوئی گل نہیں گھبراؤ نہ اونچی آکو سبحان اللہ جب تسی سیاسیوں دے بینر لا سکتے ہو تو پھر جھنڈے نبی دی عظمت دے بھی لا سکتے ہو یہ جبریل امین کی سنت ہے جھنڈا لانا جبریل امین کی سنت ہے جبریل امین نے خود لائے ہیں تے بعض ساری برادری والے سارے کچھ ملک و قوم دے کچھ ایسے لوگ نے جدو ربیع الاول آتا ہے نا کہ پھر سانو یاد کرانے میں کچھ گلاں پتہ کیڑیاں اللہ جی ربیع الاول دے تسیم نے خرچہ کردے ہو تے انہیں میلاد کردے ہو جھنڈیاں لاندے ہو فلاں کردے ہو کسے بیوہ نو ہی پیسے دے دیتے کرو تے ربیع الاول وچ بیوہ بھی بڑیاں آ جاندیاں نے تے انہاں دے قول مطابق لہذا اجے ربیع الاول شروع نہیں ہویا جڑیاں بیوہ عورتاں دی خدمت کرنی ہے ہن کر لو ربیع الاول وچ حضور دے میلاد منانے ہیں بالکل اچھی آگو سبحان اللہ آجی بیوہ عورت دی اگر تسی کوئی خدمت کرنی ہے بیوہ عورت دی اگر چاہ کوئی انہوں تعاون کرنا ہے انہوں ہیلپ کرنا ہے پورا سال ہے لازمی جب ربیع الاول آوے تو پھر بیوہ دی خدمت کرنی ہے نہیں یہ حضور دا میلاد بیوہ دی خدمت کرن دی کوئی آرام نہیں بلکہ حضور دا میلاد آکے دستا ہے کہ وہ بیوہ عورت ہوئے کوئی یتیم بچہ ہوئے کوئی بے سہارا بندہ ہوئے کوئی بوڑھا ہوئے کوئی بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے عورت مرد حضور دے میلاد میں آکے دسیا ہے کہ کائنات والے ہو اس دنیا سے کسی بھی کوئی عزت نہیں سی یہ میلاد والا حبیب آیا تو اللہ نے سب نے استعداد فرما دیا جس محبوب نے آکے سانو دسیا اس دا میلاد نہ منائیے نہیں آکھے دی خرچ فضول نے دی فلان نے دی اند نے دی تو اگر یہ واقعی فضول نے تو پھر اپنے بیٹے دی شادی دے ہوتے لکھاں دے کروڑاں دے خرچ نہ کیتے کر اپنی بیٹی نو 10 لاکھ 15 لاکھ دا جہیز نہ دیتا کر اس واسطے کہ پھر سب کو چھڑ کے پھر ایک سوچیا کر کوئی بیوہ عورت دی خدمت کر کوئی یتیم بچے دی تعاون کر کوئی بے سہارا بابے دی خدمت کر وہ دا سہارا بن جا اگر کوئی کسی کا سہارا نہیں ہے کہ پھر بیٹی نو 15 لاکھ کا جہیز دین دی بجائے اس غریب دی بیٹی کا جہیز لے کے دے پتہ لگے تو واقعی عاشق رسول ہے
سارے سنی الحمدللہ اس طرح کرتے ہیں، اس دنیا تے ہوئی بھی آج کل بھی ہو رہی ہے اس طرح کہ میلاد بھی کرتے ہیں. سارے سنی نے بہترین عمل کیتا ہوئے ہیں، غریباں دیاں بچیاں نو اس میلاد نال ریلیٹڈ کر کے انہاں نو جہیز بھی دے کے انہاں دی شادیاں بھی کراندے ہیں. انہوں نے پوچھا گیا یار کیوں کر دے ہو؟ انہوں نے آکھیا بھی جیڑی اسی لائٹنگ لاندے ہیں انہوں نسبت سرکار دے میلاد کا، جیڑی اسی سجاوٹ کرتے ہیں نسبت میلاد سرکار دے میلاد کا، اسی یہ بڑے شامیانے لاندے ہیں، پنڈال سجاندے ہیں، لوگاں نو سدتے ہیں، لنگر پکاندے ہیں، ان سب نو نسبت ہے سرکار دے میلاد کا. تے اسی غریباں دیاں بچیاں دیاں شادیاں جہیز دے کے شادیاں کرا کے اسی دستے ہیں کہ انہوں نے بھی نسبت میلاد مصطفیٰ دے نسبت ہے میلاد مصطفیٰ کرنا. آج کل دے الحمدللہ کئی ایسے کام نکل آئے ہیں، عمرے دا ٹکٹ بھی رکھ دے رہے، غریباں دیاں بچیاں دیاں شادیاں بھی کرانے دے. اگر یہ نہ ہوئے بعض میں ایسے بھی دیکھ کے آیا ہوں اپنے جگاواں دے ہوتے جنہاں نے آگے جی اسی آج میلاد کرانے ہیں، میلاد دی برکت دے نال اسی یہ سارے پنڈ دے وچ سارے محلے دے وچ فلاں بندے دا گھر نہیں جھوپڑیاں نے، اسی میلاد دی نسبت دے نال اس واری 2 گھر بنا کے دیتے ہیں، 2 گھر بنا کے دیتے ہیں میلاد دی برکت دے نال. یہ سب کو سارے سنی کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بس جھنڈی ادا کے حضور کا میلاد منا کے بس یہ ختم نہیں. الحمدللہ یہ مومن کلمہ پڑھنے والے حضور دے غلام، یہ وفا شعار غلام نے، یہ حضور دی عظمت دے گیت بھی گانے نے، حضور دی عظمت دے گیت دے نال نال حضور دی اطاعت بھی کرتے ہیں. کیڑا بندہ اپنے گھر دے چھت تے جھنڈا لائے گا؟ میں بھی لاؤں گا، میں بھی نال ہاتھ کھڑا کروں، سارے لاؤ گے ماشاءاللہ. یہ اگلے جمعے میں اپنے مکان دے چھت تے چڑھ کے جنہیں گھر میں نظر آئے میں چیک کراں گا بھی کیڑے کیڑے سارے مقتدی نے اپنے گھر دے چھت تے جھنڈا لایا. تے اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا جلوس اپنے پنڈ دے وچ نکلے گا پچھلے سال دی طرح، اور انشاءاللہ چونکہ پچھلا سال پہلا سال سی تے انشاءاللہ اس سال دگنا چکنا سی انتظام کر کے ہر گلی ہر محلے دے وچ حضور دے میلاد دا جلوس کڈاں گے اور اس گل دا ثبوت دیاں گے اسی بے وفا نہیں حضور دے وفادار غلام، اسی وفادار غلام. ہر ایک بندہ اپنے گھر کی سجاوٹ کرے گا. حضرت عبدالرحمن فضل میلادی علیہ رحمہ انہوں نے اپنے گھر کی سجاوٹ کی تھی تے لوگوں نے بلایا، لوگوں آ جاؤ میرا گھر سجیا دیکھ جاؤ. لوگ آئے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے آگے بھی گل ہے بھی فضل میلادی نے یہ عمل کیوں کیتا ہے، یہ عمل کیوں کیتا، اپنے گھر کو کیوں سجایا، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے. لوگوں نے جس ویلے جناب عالی آ کے پوچھا کہ آئے فضل میلادی یہ عمل کیوں کیتا ہے، حضرت فضل میلادی نے دسیا کہ اونا اونا اسے رستے تایو گھر میں سجا بیٹھا، اونا اونا اسے رستے تایو گھر میں فضل میلادی بڑا عرصہ ہو گیا انتظام کر دیا ہے، کدی آئے بھی نہیں کہ نہیں آئے، جنہاں کا ذکر کرتا رہتا ہے، کدی تیرے گھر وچ بھی آئے نہیں کہ نہیں آئے. جناب علی حضرت فضل میلادی علیہ رحمہ نے جناب علی جس ویلے لوگوں نے تانے سنے فرمایا لوگوں مینوں تانے نہ مارو، اس واسطے میں اس حبیب دے نال پیار کردا ہاں جڑا لگیاں توڑ دی باون والا ہے، توڑ کے باون والا ہے. جناب علی لوگوں نے پوچھا ہے تو تے پیار کرتا ہے کیا کبھی تینوں بھی انہیں پیار کیتا ہے نہیں کیتا؟ جس رات ستے نے عرض کرتے ستے نے یا رسول اللہ ہن تے کافر بھی تانے مارتے نے، ہن تے یہودی بھی تانے مارتے نے، یا رسول اللہ ہن تے تشریف لے کے آ جاؤ،
آ جاؤ جناب علی تے جس ویلے جناب علی پکار کے سو گئے نے عقل کی سرکار تشریف لے کے آئے فرمایا کہ فضل میلادی میں تے آ گیا ماں ہن تو بھی میرے علاج جس وقت صبح اٹھنے لوگوں نے پھر گھر سجایا لوگوں نے پوچھیا فضل ملا دیا پھر گھر سجا دیتا ہے تے کیا وہ بھی تنو ملن آندے نے یا تو بھی کبھی کی آئے آندے نے ہاں بالکل اج رات بھاگ بھی جاگے نے آقا خود آئے نے آ کے فرمایا ہے فضل ملا دی اسی تے آ گئے ہاں آن تو بھی سارے ال پھیرا پا جایا اس واسطے اپنی زبان دے کہندے نے اچھے پیا موہے دیس بلاؤ ہند میں جی گھبراہٹ ہے ہندی زبان دے چکے ہندوستان دے رہن والے سن انہوں نے اپنی زبان دے اندر جناب علی گل کیتی ہے کہ اچھے پیا موہے دیس بلاؤ ہند میں جی گھبراہٹ ہے جب سے نینا جب سے نینا جب سے نینا جب سے نینا تو ہے سنگ لاگے نیند نہیں اب آوت ہے جب سے نینا تو ہے سنگ لاگے نیند نہیں اب آوت ہے اپنے زبان دے کہنے یا رسول اللہ ہم تے ہند دے اندر جی گھبرا لیا ہے بس تھوڑا غلام یہ چاہتا ہے کہ ایک پلک جھپکے تے تھوڑا غلام تھوڑی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے تھوڑی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے اس واسطے حضور دے غلاموں میلاد دیاں بڑیاں برکتاں نے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ اپنی کتاب جلالین دے اندر فرماندے نے جنہوں نے وہ امام جلال الدین سیوطی نے جنہوں ستیاں نہیں اکھ لگیاں نہیں جاگتیاں ہویاں 73 مرتبہ سرکار دی زیارت نصیب ہوئی جاگتیاں ہوئی خواب دے عالم وچ نہیں جاگتیاں ہویاں سرکار دی زیارت ایک مرتبہ نہیں دو نہیں کئی مرتبہ 73 مرتبہ سرکار دی زیارت نصیب ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ حضور کا میلاد مناتا ہے اپنے گھر اپنے محلے اپنے علاقے جس محلے جس گھر دے وچ میلاد حضور کا منایا جاتا ہے اس گھر دے وچ آئندہ سال تک پھر وہ دیارہ آن تک اللہ دی رحمت دی برسات رہ جاتی ہے اللہ دی رحمت دی برسات رہ جاتی ہے کہ پھر کیوں نہ حضور دی آمد دی خوشی دے وچ اساں گھر گھر میلاد منائیے گھر گھر میلاد منائیے جناب عالی میلاد بھی منائیے تے جناب عالی اساں یہی نعرے لاندے رہیے آقا دی عظمت دی خاطر چونکہ حضور دے نال وفا کرنا بہت بڑی گل ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ زمیناں تے جائیداد اتنے رہ جان گیا سب کچھ اتنے رہ جائے گا گھر تے مال دولت سر ہر چیز اتنے رہ جائے گی تے ایک کوئی گل یاد رہے گی کہ کیڑا بندہ سی آقا دے نال وفا کرن والا سی او دیاں گلاں یاد رہ جاندیاں نے او دے بچے قیامت تک رہ جاندے نے اس واسطے میں جناب عالی وارث شاہ نے گل کیتی ہے کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چون چادر حویلیاں گھندیاں حضور دے غلاموں آج کا موضوع استقبال ربیع الاول سے
سرکار دی آمد دی خوشی دے استقبال دے وچ موضوع بیان کیتا کہ رب کائنات نے خود حضور دا میلاد منایا، اتھوں ابتدا کیتی تانوں ثابت کر کے بھی دسیا، اور حدیث مصطفیٰ دے وچ بھی تانوں دسیا حضرت سیدنا عامر نے حضور دا میلاد منایا۔ اگر حضور دا میلاد منانا غلط ہوندا سرکار خود تشریف لے کے گئے سن کہہ سکدے سن عامر ساڈا میلاد تے ایک واری ہویا اسی تو اج پھر کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ سرکار خوش ہوئے، فرما کے میرے غلاموں آؤ جتنے میرا ذکر ہو رہا ہے نا اج اساں خود آپ اپنا ذکر سنن واسطے سرکار خود تشریف لا کے گئے۔ غلط ہونا تو سرکار خود منع فرما دے، اگر کوئی غلط آکھے انہوں غلط لگتا ہوئے گا۔ ساڈے نبی نے اساں تے خوشیاں منانے یا منانیاں، جس گھر دے وچ بیٹا پیدا ہوئے، جس گھر دے وچ آخری گل کر رہا ہوں، جس گھر دے وچ بیٹا پیدا ہوئے اس دا باپ خوشی منانا ہے، انہوں پتہ ہے میرا بیٹا ہے، اس دی ماں خوشی مناتی ہے، انہوں پتہ ہے میرا بیٹا ہے، دادا دادی خوشی مناتے ہیں کہ ساڈا پوتا ہے، نانا نانی خوشی مناتے ہیں کہ ساڈا دوتا ہے، چاچے خوشیاں مناتے ہیں کہ ساڈا بھتیجا آیا ہے، مامے خوشیاں مناؤ کہ ساڈا بھانجا آیا ہے، تے جناب عالی باہر محلے والے اتنی خوشیاں نہیں منا دے آمنے کہ ہے تے او دا پوتا، ہے تے او دا بھتیجا، ہے تے او دا بیٹا۔ جناب عالی دوئے کہتے ہیں کہ ہے تے او دا نبی، اساں کہتے ہیں کہ ہے تے ساڈا نبی، ہے تے ساڈا نبی۔ پھر اساں اپنے نبی دی آمد دی خوشی دے وچ میلاد کیوں نہ منائیے؟ اللہ تعالیٰ میرے کلمات اپنی بارگاہ قبول فرمائے، دونوں میں محمد دی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ